اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسی دعوت کا اعلان، اللہ اکبر، بیت المقدس میں اور پورے چور ہیں، شروع سے لے کے آخر تک چوروں کے درمیان ہے، اور دعوت کا عالم یہ ہے کہ ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، ان کے جو رسومات تھے لے کے توڑتے ہیں، سامنے جو بھی کرتے چھلا کے پھینکتے ہیں، یہ شمیدان اٹھا کے پھینک رہے ہیں، میز لگا رکھے، میز کو اٹھا کر پھینکتے ہیں، روز آتے ہیں پاک کرتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے پھر لا کے پورے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جو ہے کنگمم، ان کے جو پاؤڈر، ان کے شمع، ان کے تیل، یہ سب لا کے جوڑتے ہیں، روزانہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، یہ سب اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، پیک کرتے گھر جاتے ہیں، اور روزانہ تقریر، روزانہ گرم تقریر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ جو لباس پہنتے تھے صوف کا لباس تھا، انتہائی زہد، اور جہاں کہیں بھی جس میں بھی ہاتھ رکھی معجزے لے کر بھاگ کر آتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے میرا بیٹا جو ہے اندھا پیدا ہوا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں آنکھیں آ گئی، اور تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کچھ کھا رہے ہیں، کھا کر چھوڑتے ہیں تو ان کے بچے کچے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں تو سب کو شفا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عظیم نبی، ایسے عظیم رسول، روزانہ ان کا یہی مسئلہ ہے، اور بھیانک دعوت کا کام کر رہے ہیں، ایسا دعوت کا کام کہ یہود صبر نہیں کر پائے، اور کھلم کھلا ان پر تنقید، روزانہ ہیکل میں کھڑے ہو گئے اور تقریر سناتے جا رہے ہیں، تقریر سناتے جا رہے ہیں، اور بہت لمبی تقریر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ایسی تھی کہ جو یہود جو ان کے مخالف ہیں ایسے سن رہے ہیں گویا کہ سانپ نے ان کو سن لیا ہے، اور ویسی تقریر سنایا کرتے تھے، اور شخصیت ایسی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ ٹک گیا، وہ یہ تھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے معجزات، ہاتھ پھیرنے مردہ زندہ ہو رہا ہے، ہاتھ پھیرنے جو ہمیشہ کا اندھا بہرا آنکھیں آ جا رہی ہیں، لنگڑے لولے آ رہے ہیں، صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں، بس مٹی اٹھاتے ہیں اور اس سے جو ہے پرندہ بنا کر پھونکتے ہیں تو پرندہ زندہ بن کر اڑتا ہے۔ اور کیا ہم چاہیے؟ معجزات دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی بدترین سلوک کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو تو دیکھ رہے تھے، قتل کر دیے گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ لوگ جا جا کے رومیوں سے کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہ بھی یحییٰ کے ٹائپ کے آدمی ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ بیتلیموس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور بیتلیموس نہیں چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں، جانتا ہے کہ یہ لوگ نکمے ہیں، یہ دنیا پرست لوگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایمان لائیں گے تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، یہ جو مولوی صاحب بن کر بیٹھ کے پیسے کھا رہے ہیں ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے، جانتا ہے، اس لیے بیتلیموس نے بات کو ٹالا، لیکن یہ یہودی اڑ گئے، بار بار جا کر کہتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے مسئلے میں، زکریا علیہ السلام کے مسئلے میں ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں یہ لوگ جا جا کر رومیوں سے کہنے لگی قتل کر دیا جائے، انہیں قتل کیا جائے، بار بار زور دیتے تھے، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کئی مرتبہ ارسٹ کر لیا گیا، جیل خانے میں ڈال دیے، اور آخری مرتبہ انہیں ارسٹ کر کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا، اور اس وقت ایک بہت بڑا چور بھی جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اتفاقاً سے عید کا دن آیا، عید الانوار آیا، تو بیتلیموس نے تمام یہودیوں سے پوچھا کہ دیکھو اب قید خانے میں 2 افراد ہیں، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی عید الانوار تمہاری عید آ جائے، تم کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی ایک قیدی کو ریلیز کر دیتے ہیں، کسی قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں، اب عید کا موقع ہے، بتاؤ کسے چھوڑ دیں۔ بیتلیموس بھی یہ چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ کا مسئلہ آ جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ پوری کے پورے یہود عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ بوڑھے سب جمع تھے، اور سب نے مل کر کہا کہ اس لٹورے، اس گنڈے کو چھوڑ دیا جائے، عیسیٰ کو نہیں چھوڑا جائے۔ اللہ مستعان، یہ کیسے لوگ تھے، کیسے ظالم لوگ ہیں۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ انسان تھے یا کچھ اور تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں مارا جا رہا ہے، بچوں کو یہ لوگ کاٹ رہے ہیں، تو ہم کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ انسان کی شکل میں حیوان ہیں، ان کے دل بڑے ہی پتھر دل ہیں۔ ان کے دلوں کے تعلق سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے،
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر ہے نا، یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت سنا رہا ہے. آیت میں کہا گیا یہ جو پتھر ہے، اللہ کہتا ہے جو پتھر ہے نا، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پھٹ کر اس میں سے ندیاں نکل آتی ہیں، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پھٹ کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ پتھر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے. لیکن یہ یہودیوں کے جو دل ہے نا، یہ پتھر سے گئے گزرے، پتھر سے گئے گزرے. ان کے دل بدلتے نہیں ہیں، ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی ہے اور اس کے بعد ان کے اندر غرور، گھمنڈ. میرے دوستو، ان کی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین اور محبوب ترین لوگ ہیں. یہ چیز ان کے اندر جا کے بیٹھ گئی، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا. اور اس کے بعد دوسرے قوموں کے ساتھ بدترین سلوک کرنا، دوسرے قوموں کو حیوان ماننا. یہ ایک چیز، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو دو چیزوں نے یہودیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پر قبضہ کیا گیا، انہیں پکڑا گیا، اور اس کے بعد جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنے حواریین کے پاس گئے جن کی تعداد 12 کی تھی، ان کے درمیان بیٹھے، کھائے پیے، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ تو 12 میں سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. جیسے اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ وہ نوجوان کا چہرہ بن گیا. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف بلا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ بل شبہ لہم. ان لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، نہ صلیب پر چڑھائے ہیں، نہ انہیں کروسیفائی کیا گیا، نہ انہیں اساسین کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے. یہ لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک حواری کو پکڑ کر لے کر گئے، اور جو حواری تھے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاکر تھے، وہ بار بار گفتگو کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں. سڑک پر انہیں لے کر جایا جا رہا ہے اور ان کے پاس صلیب دے دیا گیا، اور رومنز چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کوڑے برساتے جا رہے ہیں. یہودی خاموشی سے کھڑ کر دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو سڑک آج بھی بیت المقدس میں مشہور ہے، طریق العالم کے نام سے آج بھی ہے. یہ سڑک بیت المقدس میں جہاں سے لے کر گزرا گیا طریق العالم کے نام سے مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے والے جو حواری تھے وہ 14 مرتبہ رکے، اور 14 مرتبہ جب بھی رکے انہوں نے تقریر سنائی، بتایا کہ تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، آخری اعلان سن لو، اب تم لوگوں سے امامت چھین لی جائے گی، تم لوگ بہت بڑی گھناؤنی غلطی کر رہے ہو. اور اس طرف سے رومان مارتے جا رہے ہیں، اور یہ صاحب تقریر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تقریباً 14 مکان میں انہوں نے کھڑا، 14 جگہوں پر رک کر گئے، اور یہ 14 جگہ بھی آج کنیسہ ان لوگوں نے بنا دیا ہے. طریق السلام میں 14 کنیسے ہیں، اور جب ایسٹر ڈے، اسی کو یہ لوگ ایسٹر ڈے کے نام سے مناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک صاحب کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس دن آپ لوگ فنکشن کیوں مناتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. ایسٹر ڈے کے نام سے لوگ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تم لوگ من کر رہے ہو یا پھر خوشی منا رہے ہو، بتا دے، اللہ کے لیے بتا دے. ایسٹر ڈے کے دن فلاں چیز پکتا ہے، فلاں چیز کھاتے ہیں، حالانکہ ایسٹر ڈے یہی ہے جب حواریین میں سے ایک حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں جو ہے انہیں بدل دیا گیا تھا، وہ 14 جگہ کھڑے، اور اس کے بعد ہر جگہ وہ تقریر سناتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ یہود کو تم لوگ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. اور کہا جاتا ہے کہ جب آخری مرتبہ انہوں نے رکا، انہوں نے کہہ دیا، ادھر عورتیں کھڑ کے رو رہی تھی، عورتوں کی طرف انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم لوگ میرے لیے مت رو، میں تم لوگوں کے لیے رونا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد ایک بھیانک عذاب آئے گا، اس کے بعد ایک بھیانک عذاب آئے گا. اس وقت تم لوگوں کو لوگ ساری دنیا والے دیکھ کر ہنسیں گے، اس وقت رونے والے بھی نہیں ہوں گے. آخری تنبیہ دیے، اور اس کے بعد جا کے انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، خوب مار کے، اور پورے یہودی تماشا دیکھ رہے تھے. یہ کب کا واقعہ ہے میرے دوستوں؟ عیسیٰ علیہ السلام گزر جانے کے 30 پر 3 یا پھر 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیے گئے اور خلاص آخری تنبیہ ختم ہو گئی. اس کے بعد صرف 30 سال کی مہلت دی گئی. اس کے بعد ہوا ہے، اب تک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک
यहूदी और रूमी मिले हुए हैं। आप देख रहे हैं मांग मांग के सजाएं दे रहे हैं, दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। 20 साल के बाद ये ताल्लुकात बिगड़ गए, यहूदी उखड़ गए, लड़ाइयां शुरू हुई, बगावत किया इन्होंने बस्ती में, हंगामे दंगे फसाद शुरू हो गए बैतुल मक़दिस में। और 60 पर 6 ईस्वी यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, अब ऐसी कही ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 60 पर 6 साल के बाद, पैदाइश के 60 पर 6 साल के बाद एक बहुत बड़ा बगावत, बहुत बड़ा हंगामा मचाया और इन्होंने रूमियों को बाहर भगा दिया। रूमी वहां से इटली से बहुत बड़ा लश्कर आया, आके बैतुल मक़दिस को उन्होंने बिसीज कर लिया, मुहासरा कर लिया और 4 साल तक अंदर से यहूदी लड़ रहे हैं मुसलसल। लेकिन 4 साल होने के बाद 70 ईस्वी का जब मौका आया तो एक शख्स का नाम है जिसका नाम तीतुस कहते हैं इसे, ये रूमी था। ये 4 साल से कोशिश कर रहा था कि बैतुल मक़दिस में दाखिल हो जाए, लेकिन जालिमों ने दाखिल होने नहीं छोड़ा। उसके बाद जब ये 4 साल के बाद दाखिल हुआ, ऐसा हंगामा मचाया इसने, जहां कहीं भी यहूदी नजर आए उन्हें फौरन कत्ल कर दिया गया, उनके सरों को काट कर रख दिया गया। ना बच्चे, ना बूढ़ियां, ना औरतें, किसने भी इन्होंने फर्क नहीं किया और खूब तबाही मचाई। तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अपने साथ लेकर गए रोमान। एक बहुत बड़ी तादाद को मिस्र भेज दिया पिरामिड्स के लिए। ये पिरामिड जो बने हैं ना, इसमें आधा काम कंस्ट्रक्शन का काम यही यहूदियों ने किया है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम इनसे लिए इन्होंने। और बहुत बड़ी तादाद गई जाके पिरामिड्स बनी और भयानक काम लिया उनसे। और उसके बाद एक बहुत बड़ी तादाद को रोमियों ने बांट दिया। सारी रोमियों की सल्तनत बहुत बड़ी थी, पूरी सल्तनत में इन्होंने बांट दिया। किस लिए? गेम के लिए। रूमी एक गेम खेलते थे, क्या गेम मालूम? गेम में था कि मैदान के बीच में इंसानों को छोड़ दिया जाता, उस तरफ से शेरों को खोलकर छोड़ दिया जाता। शेर इंसानों को खिदड़ा खिदड़ा के चीर पाड़ के खाते हैं और सारी उम्मत ठहर कर देखती है, तालियां पीटती है। इसके लिए रूमियों ने पूरे यहूदियों को बांट दिया और बहुत बड़ी तादाद, 1000, 2000 की तादाद यहूदियों की लेकर जाकर इस काम के लिए वहां के गवर्नरों ने अपने साथ रख लिया। ऐलान किया जाता बस्ती में कि कल शेर के साथ इंसान का मुकाबला होगा। सब बस्ती वाले जमा हो जाते, शेर लाया जाता, उसके बाद एक यहूदी को खोलकर छोड़ दिया जाता। शेरों से फड़वाया रोमियों ने यहूदियों को, और उसके बाद इनके औरतों के साथ बदतरीन सुलूक किया गया। इसीलिए यहूदियों के पास मेरे दोस्तों कानून यह है, यहूदी बनने के लिए आदमी जो है यहूदी मां का बेटा हो, यहूदी बाप का नहीं। यहूदी बनने के लिए क्या कैटेगरी है? मां यहूदी हो, बाप नहीं। अगर मां यहूदी नहीं है तो वो आदमी यहूदी नहीं है। आप देखेंगे कि यहूद जो है ना अपनी दावत नहीं करते हैं। आपने कभी देखा कि यहूद लोगों को अपनी दीन की तरफ बुला रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं? कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास यहूद जो है यहूदी पैदाइशी बनता है। कोई आदमी यहूदी बन नहीं सकता खुश होके इनका मजहब अच्छा है, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, तौरात पर अमल करना चाहता हूं, मैं यहूदी बन सकता हूं। ये लोग कहेंगे कि नहीं बन सकते, कोई यहूदी बन नहीं सकता। यहूदी बनने के लिए कायदा यह है कि मां क्या हो, यहूदी हो, बाप चाहे जो भी हो, क्योंकि इनके मर्दों के साथ ऐसा सुलूक किया गया, मर्द कई मरतबा खत्म हो गए, पूरे के पूरे खत्म हो गए, जड़ से उखाड़ दिया गया इनको, एक मर्द भी नहीं है, सब यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। ऐसे कई मरतबा हुआ इनके साथ। सिर्फ औरतें बच गई जिन्हें लौंडिया बना लिया गया। अब इनके बतन से जो भी बनता, इन्होंने ये कह दिया कि जो भी यहूदी या के पेट से निकले वो यहूदी है। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों ये यहूद जो है अपने आप को सारी दुनिया में पेश कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो है ना, इनके पास तौरात में आप उठाकर खंगालेंगे तो तौरात में बहुत आयतें ऐसी हैं, बल्कि 70% से ज्यादा आयतें ऐसी हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाती हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाती हैं, अहकामात की तरफ बुलाती हैं। और हैकल का जिक्र तौरात में दूर से चंद इशारे हैं, चंद आयतें होंगी जो हैकल की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन आमतौर पर तौरात का मौजू भी कुरान का मौजू था मेरे दोस्तों।
तौरात जो है कुरान जैसी किताब थी, अगरचे कि कुरान के लिए अल्लाह ने बहुत फजीलत दी और बहुत सारी बातें कुरान के अंदर ऐसी हैं जो तौरात के अंदर नहीं है, लेकिन तौरात भी अल्लाह की अजीम किताब थी मेरे दोस्तों। और तौरात के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथों से लिखा है, इसे 3 काम अल्लाह ने अपने हाथों से किया। एक, इंसान के चेहरों को बनाया, दूसरा, जन्नत में झाड़ अल्लाह ने अपने हाथों से गाड़े हैं, और तीसरा, अल्लाह ताला ने तौरात अपने हाथों से लिखा है। तो तौरात के अंदर दावत है तौहीद की तरफ, अल्लाह की तरफ, हैकल सुलेमानी के लिए नहीं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश हैकल सुलेमानी बनाने की होती है। उनके पास एक शगुन है, वो ये समझते हैं कि हैकल सुलेमानी बन जाए तो माना यह है कि अब हमारे लिए जमीन में इज्जत है, ये प्रोसिक्यूशंस का दौर खत्म हो जाएगा। ये इनके जहन में चल रहा है शुरू से लेकर आखिर तक तहरीफ। इसीलिए अल्लाह कहता है वबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया वयुहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिइहि वनसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुकिरू बिहि। इन लोगों ने जो जुल्म किया है इसलिए हम पर इन पर लानत भेजी है, और उसके बाद ये लोग अल्लाह ताला के हुरूफ में तब्दीली करते हैं, अल्लाह ताला के हुरूफ में आगे पीछे करते हैं, अपने मकसद की बातें इसमें से निकालवा लेते हैं। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये जो यहूदी बनने के लिए अब दुनिया में गुंजाइश नहीं है। एक वेबसाइट है जिसका नाम लैंड ऑफ इजराइल, एक वेबसाइट है लैंड ऑफ इजराइल। ये वेबसाइट क्या है? बाज लोगों ने मुझसे कहा कि दावत का काम करता है। मैंने कहा यहूदी में दावत का काम देखा ना, तो उसमें जो है वीडियो पेश किया जा रहा है कि देखो लिविंग प्रोफेसीज, जिंदे खुशखबरियां, जिंदे पेशन गोइयां, यानी जो भी तौरात में कहा गया वो हो रहा है। ये दलाइल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हमें मारा गया है, और तौरात में कहा गया कि अल्लाह ताला के बंदों को सबसे ज्यादा मारा जाएगा। जी देखो ये हम ये हैं, प्रोफेसीज पेश करते। और जब भी यहूद इजराइल में आ जाए, फलस्तीन में आ जाए, इजराइल की जमीन हरी भरी हो जाएगी, और उसके बाद इजराइल की जमीन बताते। अब सबसे ज्यादा हरी भरी जमीन इजराइल की जमीन है जी। अब उसके बाद दलील देते हैं कि देखो इजराइल की जमीन हरी भरी बन गई हमारे आने के बाद, इजराइल स्टेट कायम होने के बाद। मैं पूछता हूं कब बैतुल मक़दिस की जमीन हरी भरी नहीं थी, वो बताइए जी, कब नहीं थी? इन लोगों ने लड़ाइयां करते करते लोगों को काम करने नहीं छोड़ा, और मुसलमान जब आए, अमन का दौर था, तो जैद जैतून यहीं से निकलता है। वो तीन व जैतून जो कुरान के अंदर आयत है, वो जैत, वो तीन, वो अंजीर का जो जिक्र है, अहले इल्म कहते हैं कि फलस्तीन की जमीन में निकलता है, और फलस्तीन की जमीन हमेशा से हरी भरी रही, और मुसलमान उधर जाके एक मरतबा सेटल हो जाए वापस नहीं आते थे, क्योंकि हरी भरी जमीन थी। तो कभी भी फलस्तीन की जमीन सेटल जो है डेजर्ट नहीं बनी, ये अपनी तरफ से घड़ रहे हैं। और उसके बाद मेरे दोस्तों आखिर ये पूरे प्रोफेसीज दिखा के मैं ये समझ रहा था कि ये लोग सबसे कहेंगे कि यहूदी बन जाओ जी। आखिरी में कहते हैं कि देखो ये लिविंग प्रोफेसीज है, इसे आप सपोर्ट करना चाहे तो डोनेट करें, फलान जो है हमारा अकाउंट है इसमें डोनेट करें। ये दावत नहीं है, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो हम हक में हैं। अच्छा क्या है भाई, मैं भी हक में आना चाहता हूं, नहीं नहीं सिर्फ डोनेट करो। कैसे तो फिर आदमी हक में आएगा, इसके लिए उनके पास जवाब नहीं है। तो मेरे दोस्तों बताने का मकसद ये है कि इन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने के बाद बहुत बड़ा हंगामा मचा। तैतूस आया, तैतूस आके इनके ईंट से ईंट बचा दी, बड़ा ही हंगामा मचाया, बहुत बड़ी तबाही मचाई, और यही तबाही का जिक्र कुरान में है। इन अहसनतुम अहसनतुम व इन असअतुम फलहा फइज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वजूहकुम व लियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा व लियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। जो बनी इस्राइल में जिक्र है, ये दूसरी मर्तबा भयानक अजाब तुम पर आएगा। तो अहले इल्म में कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद जो भयानक हमला हुआ, ईंट से ईंट बजा दी गई, हैकल सुलेमानी के एक ईंट भी नहीं रही, जड़ से उखाड़कर फेंक दिया गया। उसके बाद 135 हिजरी 135 ईस्वी में एक दूसरा यहूदी बादशाह बना रोमियों की तरफ से, उसने चंद जो है चेंजेस लाने की कोशिश किए लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद एक बहुत भयानक रूमी आया जिसका नाम था हेड्राइन, और ये यहूदी से जो है तारीख में मशहूर है, जिसका नाम क्या है, हेड्राइन। ये आया, इसका काम ये था कि यहूदी नजर आ जाए खूब मारता था, सड़कों में कहीं यहूदी नजर आए खूब मारता था,
اور اس کے زمانے میں اس نے کہہ دیا کہ بیت المقدس کے قریب نہیں بھٹکو گے، اور 200 سال تک یہودی بیت المقدس میں داخل ہو نہیں پائے، بیت المقدس کی سوچ بھی نہیں سکتے 200 سال تک۔ ہیڈروئن آیا اور اس کے بعد یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ یہودی بیت المقدس میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو اس نے ایک بہت بڑا مندر بنا دیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا دیول بنایا، ایک بہت بڑے دیو کو رکھا جس کا نام جیپیٹر ہے۔ اور ہیڈروئن سب سے پہلا آدمی ہے جس نے یروشلم کا نام اٹھایا اور اس نے اس بستی کا نام رکھا ایلیا، اس بستی کا نام رکھا گیا ایلیا، اور حدیث میں یروشلم کو میرے دوستو ایلیا کے نام سے پہچانا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلیا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن سے لے کے ایلیا تک، یمن سے لے کے ایلیا تک۔ حدیث میں ایلیا اسی یروشلم کو کہا جاتا ہے، اسی جیروسلم کو کہا جاتا ہے میرے دوست۔ تو یہی ہیڈروئن تھا جس نے ایلیا کے نام سے بدلا دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہود اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو تقریباً 200 سے لے کے 250 سال تک کوئی یہودی قریب نہیں بھٹکا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام تھا اوریول، وہ بھی رومی تھا، اس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ آ کے عبادت کریں اور اس کے بعد چلے جائیں، بستی میں عبادت کر کے سیٹل ہونے کی بات نہیں، آؤ عبادت کرو اور اس کے بعد چلے جاؤ۔ تو ہیکل سلیمانی کو یہودی بنا نہیں پائے، اور یہ جو ہیڈروئن رومی آئے انہوں نے اسے مندر میں تبدیل کر دیا، اور یہی حالت رہی میرے دوستوں تقریباً 300-400 سال تک۔ اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانے کا موقع نہیں ملا، اور 300 یا پھر 350 ہجری میں ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواریین تھے جن کا نام یہوذا اسخریوطی، ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا پال، اور پال اور پیٹرس مشہور ہیں عیسائیوں کی تاریخ میں۔ یہ پال بیت المقدس چھوڑ کے یہ اٹالیا چلا گیا، رومان چلا گیا، وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نام سے ڈھیر ساری بدعتوں کو اس نے شروع کیا۔ یہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو غیر یہودیوں میں پھیلائی، اور یہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، تم عیسیٰ کو مان لو اور تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، تم بت پرستی کرو، چاہے کسی کی بات کرو، کوئی یہ نہیں، صرف آ جاؤ اور اس کے بعد خلاص تم جو ہے عیسائی بن جاؤ گے۔ اور ختنہ کا جو سسٹم تھا اسے بھی ہٹانے والا یہی پال تھا۔ تو پال ہر قسم کی بدعتوں کو ایجاد کیا، اور اس کے ساتھ پیٹرس تھا، یہ دونوں مل کے بہت بڑے گھنٹے کو کلایا، اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، قتل کر دیے گئے۔ قتل کرنے والے کا نام تھا نیرون، دونوں کو قتل کر دیا، چونکہ بہت سارے لوگ رومان میں عیسائی بن گئے تھے۔ لیکن یہ دعوت پھیلی، چھپ چھپ کے پھیلی، بڑی تیزی سے پھیلی، یہاں تک کہ 300-350 عیسوی میں کانسٹنٹائن جسے کہا جاتا ہے، وہ جو اس وقت جو ہے رومان کا بادشاہ تھا، رومانین کنگ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے، یہ عیسائی بن جاتا ہے۔ اور عیسائی بن جانے کے بعد اس نے بہت بڑی کمیونٹی جمع کی، ایک بہت بڑے کانفرنس کو جمع کیا، تمام عیسائی پادریوں کو جمع کر کے اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا، ورنہ اس سے پہلے 300 سال تک اللہ کا بیٹا کہنے والے بعض فرقے تھے، لیکن اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اس کانفرنس کے بعد سب عیسائیوں کا عقیدہ بن گیا، جو لوگ بھی انکار کیے قتل کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ جب عیسائی بنا تو مختلف قسم کی بت پرستی شروع ہوئی، مختلف قسم کی بت پرستی شروع ہوئی، اسی لیے کیتھولک کہا جاتا ہے، جو آدمی تاکہ آج بھی بت کو مانتا ہے اسے کیتھولک کہتے ہیں میرے دوست۔ یہ جو آرتھوڈاکس ہیں اتنی بت پرستی نہیں کرتے، پروٹسٹنٹس بت پرستی نہیں کرتے، لیکن عیسائیوں میں جو کیتھولک رومنس ہیں یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں، یہیں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد ہوا ہے میرے دوستو، امپراطور جب جو ہے عیسائی بن گیا، یہ بیت المقدس آیا، آنے کے بعد یہودیوں کی اجازت دی کہ وہ آئیں عبادت کریں، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ایک والدہ تھی، اس کی ماں تھی، وہ بیت المقدس کی زیارت کی، اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے،
لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ رہتے تھے، تو لوگوں کے اشارے پر وہاں پر ایک کنیسہ بنایا گیا جس کا نام کنیسۃ القیامہ، کنیسہ بنایا گیا جس کا نام کنیسۃ القیامہ، اور جہاں کہیں بھی اشارے بنائے گئے سب جگہ چرچز بنائے گئے. یہ قسطنطین کی ماں جو آئی تھی اس کی وجہ سے. اس کے بعد پورے عیسائی پادری جمع ہوئے، جا کر قسطنطین سے کہا کہ تم ہرگز یہودیوں کو جگہ مت دو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے، تم چاہتے ہو کہ امن سے رہے، یہودیوں کو ہرگز اجازت مت دینا. تو قسطنطین نے اپنے فتوے کو بدلا، کہا کہ آج کے بعد کوئی یہودی داخل نہیں ہوگا بیت المقدس میں. اس کے بعد پورے یہودیوں کو نکال دیا گیا. لیکن چند دنوں کے بعد ایک 400 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ جس کا نام جولیان تھا، یہ یہودی بن گیا. اور یہود میرے دوستوں، اگرچہ کہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا ان کے پاس، لیکن انہوں نے تاریخ میں بعض جگہ خطرناک خیانت کی ہے اور بعض جگہ اپنے اس طریقے کو بدلا. جب بھی ضرورت پڑی بعض لوگوں کو یہ نیشنلٹی کارڈ دے دیا اپنی مرضی سے، بولے کہ تم یہودی ہو، ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو، تم یہودی بن جاؤ. اس طریقے سے بعض لوگوں کو یہودی بنائے لوگ تاکہ یہ لوگ باقی رہ جائیں. تو ایک جولیان کے نام سے جو کنگ آیا اسے انہوں نے یہودی بنایا، اور اس نے یہودیوں کو تھوڑی مدت کے لیے اجازت دی کہ وہ آئے رہیں، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بننے کی اجازت دی. تھوڑی بہت ہیکل سلیمانی بنی گئی لیکن مکمل نہیں بنی. تو یہ ہیکل سلیمانی کا ٹینشن کیا ہے؟